السلام علیکم دوستو، میں ہوں آکاش فیملی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ حاضر۔ آج ہم بات کریں گے ایک پرنسس کی زندگی پر کہ ان کی زندگی کتنی آسان اور کتنی مشکل ہوتی ہے، جو کہ حقیقت میں بہت آسان سمجھی جاتی ہے۔ ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں جو انہیں فالو کرنے پڑتے ہیں، تو آج ہم انہی رولز کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ 12 رولز ہیں جو کہ ایک پرنسس کی زندگی مشکل بناتے ہیں۔ ہر لڑکی شہزادی بننے کی خواہش رکھتی ہے جب وہ پہلی دفعہ ڈزنی مووی دیکھتی ہے، حتیٰ کہ بچپن سے ہی۔ حالانکہ شہزادیوں کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے جتنی سمجھی جاتی ہے۔ یہ 12 رولز کی فہرست ہے جو کہ شہزادیوں کی زندگی مشکل بناتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں ایک شہزادی کیٹ مڈلٹن، ڈچیز آف کیمبرج۔ شروع کرتے ہیں رول نمبر 12، سائنس اینڈ آٹوگرافس۔ وہ اپنے ملنے والوں سے ہاتھ ملاتی سلام دعا کرتی ہیں، وشز دیتی ہیں، آٹوگراف کے طور پر کچھ بھی اچھی بات ضرور لکھتی ہیں، مگر سگنیچرز نہیں کر سکتی، کیونکہ سگنیچر کرنا صرف ضروری آفیشیل کاغذات پر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بھی ان کے سگنیچرز استعمال کر کے ان کی فیملی کے لیے کوئی بھی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ تو شہزادی کیٹ نے جب پولینڈ جرمنی کا وزٹ کیا تو صرف کاغذات پر اپنا نام لکھا، اس پر کوئی سگنیچرز درج نہیں تھے۔ اب چلتے ہیں رول نمبر 11 کی طرف، ان کی آفیشیل لائف۔ شادی سے پہلے کیٹ اپنا خاندانی بزنس کیا کرتی تھی۔ ان کی کمپنی 1987 گارڈن شیڈ میں تھی اور اسے آرگنائز کرنے کے حوالے سے تمام تر ذمہ داری یہی سنبھالا کرتی تھی، جو کہ اب ملٹی ملینز ڈالر بزنس ہے۔ اب کیٹ شادی کے بعد چیریٹی پروگرامز کے لیے اسکولز اور ہاسپٹلز کے افتتاح کے لیے شرکت کرتی ہے۔ حالانکہ ڈچ فیملی اس طرح کے ایونٹس پسند نہیں کرتی، اس کی وجہ سے کیٹ نے اپنا نک نیم لیزی کیٹ رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رول نمبر 10 کے بارے میں، The dark colors are not allowed for princess۔ شہزادیاں اپنے فیشن کے لیے ڈارک کلرز اور شیڈ استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے لباس کے حوالے سے صرف کلرلیس نیل پالشز اور شیڈز استعمال کر سکتی ہیں۔ ان میں ٹینڈر پنک 28 روز لاؤنج بائی بورجویس اور دوسرا نمبر 43 الیور بائی ایزی ہے۔ اب چلتے ہیں رول نمبر 9 کی طرف، وچ از پروفائل آن سوشل میڈیاز۔ رائل فیملی کے ممبرز کے لیے سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹرز وغیرہ استعمال کرنا سختی سے منع ہے۔ یہ اس لیے منع ہے کیونکہ اس سے پرسنل انفارمیشنز لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ پیجز پر موجود ہوتے ہیں مگر وہ صرف پروفیشنلز آپریٹ کرتے ہیں اور وہی تمام معلومات اور تصاویر کا انتخاب کرتے ہیں۔ رول نمبر 8، نو افیکشن اینڈ لو ان پبلک۔ آپ نے اکثر شہزادہ چارلس اور شہزادی مارگریٹ اور اسی طرح شہزادہ ولیم اور ان کی بیوی شہزادی کیٹ مڈلٹن کو ساتھ میں دیکھا ہوگا، مگر کبھی بھی وہ پبلکلی ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے یا کسی بھی قسم کا افیکشن شو نہیں کرتے، کیونکہ کوئین الزبتھ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ رول فالو کرنا پڑتا ہے۔ شہزادی کیٹ اور ولیم کے بارے میں کبھی کبھار کچھ رومرز سننے کو ملتے ہیں، اس کی وجہ بھی ان کا پبلک میں ہمیشہ ایک دوسرے سے دور نظر آنا ہے۔ ہاؤ انفیئر۔ رول نمبر 7، کانٹ گو الون فار شاپنگ۔ کیٹ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح شاپنگ پر جانے کی بہت شوقین ہے، مگر وہ کبھی بھی شاپنگ کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ اس کی پروٹیکشن کے لیے سیکیورٹی آفیسرز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی اسسٹنس اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اور اس کی چوائس کے بارے میں بتانے کے لیے اور اس کا سامان پکڑنے کے لیے ساتھ رہتا ہے۔ اب پرسنل شاپنگ کے لیے بھی اکیلے نہ ہونا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایمبیرسنگ ہوگا؟ اب چلتے ہیں رول نمبر 6 کی طرف، ویئرنگ فر۔ کیٹ شادی سے پہلے فر پہننے کی بہت شوقین تھی،
اس کی بہت سی تصاویر ہیٹ اور فرق کے ساتھ نیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں، مگر اب صرف کبھی کبھار موقع کی مناسبت کے حساب سے ہی پہننے کی اجازت ہے۔ یہ رول 1137 میں عمل میں آیا۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ رول کتنا پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جو کہ کنگ ایڈورڈ تھرڈ نے بنایا تھا کہ رائل فیملی کا کوئی بھی فرد فر نہیں پہن سکتا، یہاں تک کہ کوئین الزبتھ بھی اسے نہیں پہن سکتی، کیونکہ یہ معصوم جانوروں کی کھال سے بنائی جاتی ہے، تو انہیں پبلکلی شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کے سخت خلاف ہیں۔ رول نمبر 5، ووٹنگ۔ رائل فیملی کے لیے ووٹنگ نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو ان کی ریپوٹیشن میں فرق آتا ہے۔ مثال کے طور پر ووٹنگ کا مطلب پبلک یعنی لوگوں کی رائے لینا ہے، اور اگر ایسا ہو کہ عوام کی ووٹنگ کے نتیجے میں وہ نہ جیت سکیں تو ان کی عزت پر کتنا فرق پڑے گا، یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ رول نمبر 4، ویئر ایلیگنس اینڈ ایمبیشیس ڈریسز۔ شادی سے پہلے کیٹ فنکی اور یوتھفل ڈریسز پہننا پسند کرتی تھی، مگر اب اسے ہر وقت ایلیگنس اور ایمبیشیس ڈریسز پہننے پڑتے ہیں، جن کا انتخاب سٹائلسٹ بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، جس کا مقصد کسی بھی قسم کے کنٹروورشل سچویشن سے احتیاط برتنا ہوتا ہے۔ ٹریولنگ کے دوران کیٹ کو ہمیشہ ایک بلیک ڈریس لازمی ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے، جو کہ ہر رائل فیملی ممبر کو ٹریول کرتے ہوئے کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رائل فیملی کا کوئی بھی فرد مر جائے تو رائل فیملی کے باقی سب افراد کو بلیک ڈریس میں ملبوس ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں۔ کیٹ کبھی کبھار کیجول ڈریسنگ کر لیتی ہے، مگر وہ رائل سمارٹ کیجول ہوتا ہے، جس کا مطلب نو جیولری، فلیٹ نیکرز، لانگ سلیو ٹاپس، دس کالڈ کیجول ان رائل فیملی وین یو آر پرنسس۔ رول نمبر 3، ٹریول وداؤٹ فیملی۔ یہ رول لاسٹ سینچری میں عمل میں آیا جب پلین میں سفر کرنا خطرناک ثابت ہوا۔ یہ رول صرف رائل فیملی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا کہ پلین کے سفر میں کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ رول یہ ہے کہ رائل فیملی کے 2 افراد اکٹھے سفر نہیں کر سکتے، جیسے کہ چارلس اور مارگریٹ، کیٹ اینڈ ولیمز اور ان کے دونوں بچے سب الگ الگ پلین میں سفر کرتے ہیں۔ ریسنٹلی پوری فیملی آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جرمنی اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفر پہ گئے اور اسی طرح الگ الگ سفر کیا۔ جب وہ سب اکٹھے سفر کرتے ہیں تو وہ لمحات ان کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ رول نمبر 2، سٹ اکارڈنگلی۔ یہ رول بالکل ایک خیالی کہانی کی طرح ہے کہ کون میری جگہ پر بیٹھا ہے، کس نے میری پلیٹ سے کھانا کھایا ہے۔ ایک عام شخص کے لیے یہ چیز بہت حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ رائل فیملی بیٹھنے میں بھی ایک خاص ترتیب کا خیال رکھتی ہے، مطلب فرسٹ الزبتھ، پھر چارلس اور مارگریٹ، پھر کیٹ اینڈ ولیمز اینڈ سو آن۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی رولز ہوتے ہیں، اگر کوئین نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو احتراماً سب کو کھانا چھوڑنا پڑے گا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ کو ابھی مزید کھانے کی طلب ہو۔ اب بات کرتے ہیں لاسٹ رول نمبر 1، گو ٹو سیلون ناٹ لیس دین 3 times a week۔ ڈچیز یعنی شہزادیوں کو ہمیشہ منفرد اور دلکش دکھنا چاہیے، اسی لیے کیٹ کو ایک ہفتے میں کم سے کم 3 بار لازمی سیلون جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ سب ٹریٹمنٹس ایک دروازے کے پیچھے ہوتے ہیں اور بہت احتیاط کے ساتھ مخفی رکھے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی آپ کا شہزادی بننے کا خواب زندہ ہے؟ تو بتائیے آپ کو سب سے مشکل رول کون سا لگتا ہے؟ اپنے آئیڈیاز کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔